سوچئے ایک ایسی جنگ، ایک ایسی کشمکش جو 1 یا 2 سال نہیں، پوری 8 صدیوں تک چلتی رہی۔ آج ہم ایک ایسے ہی ناقابل تسخیر شہر اور اس کے 800 سال لمبے محاصرے کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم ترین رومن دارالحکومت کی کہانی ہے۔ ہم اس لمبے سفر کو ٹریس کریں گے جہاں باری باری فوجیں اور سلطنتیں آتی رہیں، ٹکراتی رہیں اور گرتی رہیں۔ یہ کوئی عام سی چھوٹی جنگ نہیں تھی، یہ صدیوں پر محیط ایک عظیم ایپک تھا۔ تو چلیے قدم بقدم اس تاریخی راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن اس ایپک کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق 3 عظیم شہروں کی فتح کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ ان میں مکہ، جروزلم اور اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت یعنی رومن ایمپائر کا کیپٹل کانسٹینٹینوپل شامل تھے۔ اب یہ کوئی عام علاقائی توسیع کا منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک عظیم روحانی اور تاریخی مقصد تھا جس نے آنے والی صدیوں تک کئی نسلوں کی رہنمائی کی اور سچ کہوں تو تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ اب اگر ہم ان شہروں کی فتح کے وقت کا موازنہ کریں تو نتیجہ سچ میں حیران کن ہے۔ ایک طرف مکہ اور جروسلم تھے جنہیں پہلے 10 سال کے اندر ہی فتح کر لیا گیا، لیکن دوسری طرف کانسٹینٹینوپل، ایک ایسی پختہ تاریخی رکاوٹ جو مسلسل 800 سال تک ہر بڑھتی ہوئی فتح کو روکتی رہی۔ دیکھا جائے تو یہ تاریخ کا ایک بہت عجیب معمہ تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شروعاتی فوجیں اتنی تیزی سے آگے بڑھی تھیں کہ انہوں نے صرف 30 سال کے بہت ہی چھوٹے عرصے میں میلوں کا فاصلہ طے کر لیا اور اس شہر کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جو خوفناک رکاوٹ سامنے آئی نا، اس نے اس فتح کو پورے 800 سال تک ہولڈ پر رکھ دیا۔ 800 سال کا ڈیلے، یہ واقعی حیرت انگیز ہے، اور اصل میں یہی ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا مرکز بھی ہے۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کی پہلے لہر کی طرف چلتے ہیں، یعنی امید عزائم۔ اس شہر کو فتح کرنے کی پہلی باقاعدہ کوشش نئے لیڈر معاویہ نے کی، جس میں فوج کی قیادت ان کے 24 سالہ بیٹے یزید کر رہے تھے۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ ان فوجوں کا سامنا کسی عام شہر سے نہیں بلکہ فن تعمیر کے ایک عظیم و شان شاہکار سے تھا۔ کانسٹینٹینوپل کی حفاظت کے لیے ایک نہیں بلکہ 3 انتہائی طویل اور مضبوط دیواریں کھڑی تھیں، اور ان دیواروں سے پہلے ایک بہت بڑی پانی سے بھری ہوئی گہری خندق۔ باقی 3 طرف تو ویسے ہی سمندر تھا۔ زمینی راستے سے روایتی حملہ کرنا یہاں کسی ناممکن خواب جیسا تھا۔ اسی پہلی کوشش کے دوران ایک بہت جذباتی واقعہ بھی پیش آیا۔ فوج میں شامل عظیم صحابی ابو ایوب الانصاری جب بیمار پڑے تو ان کی آخری خواہش معلوم ہے کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ انہیں رات کے اندھیرے میں شہر کی انہی ناقابل تسخیر دیواروں کے بالکل سائے میں دفن کیا جائے۔ یہ کوئی عام تدفین نہیں تھی، یہ آنے والی نسلوں کو ایک پیغام تھا، ایک ایسی علامت کہ ہم اس شہر کو فتح کر کے ہی رہیں گے، جیسے ایک عظیم وعدہ مٹی میں بو دیا گیا ہو۔ خیر، جب زمینی راستے سے حملہ پوری طرح ناکام ہو گیا تو فوج کو اپنی عسکری حکمت عملی بدلنی پڑی۔ اب ان کا نشانہ تھا دی گولڈن ہارن۔ یہ ایک چھوٹی اور تنگ آبی نہر تھی۔ چونکہ زمین پر ان طاقتور دیواروں نے راستہ روک رکھا تھا، اس لیے سمندر کا یہ اکیلا راستہ ہی شہر میں داخل ہونے کا واحد آپشن بچا تھا۔ پر رومن دفاع اتنا آسان کب تھا؟ رومن فوج نے گولڈن ہارن کو محفوظ کرنے کے لیے آبی راستے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوہے کی ایک عظیم و شان زنجیر باندھ رکھی تھی۔ ذرا تصور کریں، پورے آبی راستے کو ایک بڑی لوہے کی زنجیر سے بلاک کر دینا۔ اس زنجیر نے تمام بحری جہازوں کو وہاں آنے سے روک دیا۔ اب مجبوراً فوج کو پیچھے ہٹ کر شہر کا لمبا محاصرہ کرنا پڑا، اس امید پر کہ اندر راشن ختم ہو اور لوگ خود ہتھیار ڈال دیں۔ محاصرہ لمبا ہوتا گیا، اور جب شہر میں بھوک پھیلنے لگی تو رومن بادشاہ نے اپنے سائنسدانوں سے کچھ نیا کرنے کو کہا، اور تب ایجاد ہوئی گریک فائر کی۔ یہ ٹیکنالوجی اس وقت کے حساب سے کسی جادو یا عذاب سے کم نہیں تھی۔ ایک ایسا خوفناک کیمیکل ہتھیار جو پانی پر بھی جلتا تھا۔ پانی ڈالنے سے یہ بجھنے کے بجائے مزید بھڑک اٹھتا تھا۔ اس کی آگ اور گرج نے فوجوں کے بحری بیڑے کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ یہ اتنی تباہ کن چیز تھی کہ اس کی گونج اس وقت قدیم چین کی کتابوں تک میں درج ہوئی۔ اس عظیم شکست کے بعد 40 سال تک خاموشی چھا گئی۔ یہ لمبا عرصہ ٹھہراؤ اور اندرونی خانہ جنگی کا شکار رہا۔ ایک ایسی بے بسی تھی کہ اگلے 40 سال تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ اس شہر کی طرف دیکھنے کا تصور بھی کر سکے۔ لیکن پھر آتی ہے دوسری بڑی کوشش،
کیلف سلیمان نے 1.5 لاکھ سپاہیوں کی عظیم فوج تیار کی اور انہیں وہاں بھیجا۔ نتیجہ کچھ نیا نہیں ہوا، وہ اسی پرانی لوہے کی زنجیر کو نہیں توڑ سکے، اور اس بار لمبا عرصہ شہر کے باہر خیمے لگانے کی وجہ سے فوج میں شدید بیماریاں پھیل گئیں۔ یہ ایک ایسی دوسری بڑی تباہی تھی جس نے امید ایمپائر کی طاقت کی کمر توڑ دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری سلطنت زوال کا شکار ہو گئی۔ اگر اس صدیوں لمبے سلسلے کو دیکھیں تو امید سلطنت گر گئی، اس کے بعد عباسی دور آیا تو انہوں نے پہلی ناکامیوں سے سبق سیکھا اور حملہ کرنے سے مکمل گریز ہی کیا۔ پھر صلاح الدین کا مختصر دور آیا جس میں ایک چھوٹا سا اتحاد قائم ہوا، لیکن اس کے بعد تو جیسے تاریخ کا سب سے بڑا عذاب ہی ٹوٹ پڑا، منگول حملوں کی صورت میں، جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام عالمی اتار چڑھاؤ اور تباہیوں کے باوجود اس شہر کو فتح کرنے کا خواب لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ اور یہاں سے یہ کہانی ایک بالکل ہی نیا رخ لیتی ہے۔ راکھ سے اٹھ کر آتی ہوئی ایک نئی سلطنت، آٹومنز کا عروج۔ منگول تباہ کاریوں کے بعد جو پاور ویکیوم پیدا ہوا نا، اسے بالکل غیر متوقع طور پر ایک چھوٹے سے ٹرکش قبیلے نے پر کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ارطغرل نے اپنی بنیادیں پکی کیں، پھر ان کے بیٹے عثمان نے اسے ایک قبیلے سے نکال کر ایک سلطنت میں بدل دیا جسے آج ہم آٹومن امپائر کہتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ انہوں نے ایسی ترقی کی کہ ان کی فوجوں نے سمندر پار کر کے آخرکار یورپ پر اپنے قدم جما لیے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ راکھ سے نکل کر لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ایک سپر پاور بن چکا تھا۔ تو اس نئی عظیم طاقت کے ساتھ تقریباً 700 سال بعد سلطان بایزید نے تیسری باری کوشش شروع کی۔ انہوں نے مسلسل 4 سال تک اس شہر کا شدید محاصرہ کیے رکھا۔ پر کتنی عجیب بات ہے نا، اتنی نئی اور زبردست آٹومن طاقت کے باوجود ان کا یہ زور انہی قدیم دیواروں اور اسی لوہے کی زنجیر کے سامنے آ کر ٹوٹ گیا۔ مجبوراً فوج کو واپس ہٹنا پڑا۔ اس ناکامی کے ٹھیک 20 سال بعد سلطان مراد نے چوتھا حملہ کیا۔ 1 سال تک فوج باہر ڈٹی رہی، لیکن نتیجہ وہی شکست، وہی دیواریں، وہی زنجیر۔ اس چوتھی ناکامی نے سلطان مراد کو اندر سے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ شہر ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جس نے ان کا غرور، ان کی امید، سب کچھ توڑ دیا، اور انہوں نے اپنا یہ ٹوٹا ہوا خواب، اپنی یہ ضد آگے اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دی۔ اور یہیں سے ہمارا یہ ایپک عہد اپنے سب سے اہم اور آخری موڑ پر پہنچتا ہے۔ آخری عہد، ایک شہزادے کا وعدہ۔ اس مقام پر انٹری ہوتی ہے پرنس محمد کی، جس نے بچپن میں ہی یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے اس ٹوٹے ہوئے خواب کو پورا کرے گا اور اس پراسرار رومن دارالحکومت کو ضرور فتح کرے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے اس عظیم مہم کا بیڑا اٹھایا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ محض 21 سال۔ جی ہاں، ایک انتہائی نوجوان حکمران وہ کرنے جا رہا تھا جو بڑے بڑے تجربہ کار بادشاہ اور عظیم فوجیں صدیوں میں نہیں کر سکی تھیں۔ محمد جانتا تھا کہ پرانے طریقوں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کی تیاری پہلی تمام کوششوں سے بالکل مختلف اور آؤٹ آف دا باکس تھی۔ اس 5ویں اور آخری حملے کے لیے اس نے 2 لاکھ سپاہی جمع کیے۔ پوری آٹومن نیوی کو ایکشن میں لایا گیا، اور سب سے بڑی بات، اس نے بازیلیکا نام کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی۔ ایک ایسی وحشتناک توپ جس کا مقصد ہی صرف اور صرف ان ناقابل تسخیر دیواروں کو مٹی میں ملانا تھا۔ یہ اس زمانے کے حساب سے تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک عسکری سیٹ اپ تھا۔ تو اس سب کے بعد اب عظیم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 800 سال کا لمبا عرصہ، لگاتار ناکامیاں، 5 بڑی تاریخی فوجیں اور اتنی سلطنتوں کے اتار چڑھاؤ کے بعد کیا سلطان محمد کی یہ نئی اور زوردار تیاری ان صدیوں پرانی دیواروں کو توڑ پائے گی؟ وہ دیواریں جو نہ زمین سے دھری تھیں اور نہ سمندر سے، کیا آخرکار گر جائیں گی؟ کیا تاریخ کا یہ سب سے لمبا اور تھکا دینے والا محاصرہ آخرکار اپنے انجام کو پہنچے گا؟ سوچئے گا اس پر، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔